اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھنے والا 3 دن کے اندر اندر کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بڑی ہی مشکل سے ملا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، فجر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھنے والا 3 دن میں ہی 300 کروڑ حاصل کرے گا۔ یہ وظیفہ بڑی ہی مشکل سے حاصل ہوا ہے۔ ناظرین و کرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت ہی مبارک نام ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے، یعنی کہ کوئی ناغہ نہیں کرنا، اور مستقل مزاج سے 3 دن میں اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو فوراً عطا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ بڑی ہی مشکل اور محنت سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ یہ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین و کرام، جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، دولت، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط ہے، مضبوط تر ہو جائے، تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ دہی ہی کرتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے کرتا بھی ہی نظر آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے یہ کیا کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک ہم سب سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اللہ پاک سے محبت کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تکمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پر سکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دیکھی تھی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کی پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی دوڑنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں گم تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی نظر آئی۔ آپ نے حسب سبق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرح محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی سے کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی باعبادت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئی لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے پر آ گئی، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا
کہ میں ان دکھ درد تکلیف اور مصیبتوں سے بہت تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورت الزمر کی آیت نمبر 53 میں فرمایا تھا کہ اے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین و کرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر ہرگز مت سمجھنا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے، ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر مت سمجھو، اور دوسری چیزوں جو میں نے بنائی ہے وہی اللہ تعالیٰ سے محبت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل عالمین کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں یا بغض رکھتا ہوں، بس تم بھی اس بندے سے ناراض رہو۔ پھر وہ بھی اس سے ناراض رہتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے ناراض ہو گیا ہے تو تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ پھر اس سے وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ سے محبت کرو گے، دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، رنج و غم ہیں، وہ سب کے سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کے لیے ایسا بہترین رزق کا بندوبست کر دے گا کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اور پیارے دوستو، اللہ پاک اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے محبت کریں۔ تو پیارے دوستو، جب اللہ پاک سے ہم لوگ محبت کریں گے تو کامیابی خود بخود ہمارے پاس چلی آئے گی۔ تو پیارے دوستو، عمل کے بارے میں ملاحظہ کریں کہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک بار آپ لوگ پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے تیسری بار بھی پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب 3 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ میں آپ کو بارہا بتاتا ہوں کہ درود پاک میں آپ لوگ درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریں، کیونکہ یہی وہ درود ہے جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب آپ لوگوں نے اس درود پاک کو 7 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھ کے 100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا سمیع۔ پھر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا واسع یا واسع یا واسع، یہ 108 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 108 مرتبہ ہی پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ لوگ یہ پڑھ لیں اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے۔ جو آپ نے اول درود پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں درود پڑھ لیں گے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد کریں یا ظہر کی نماز کے بعد کریں یا عصر کی نماز کے بعد کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد کریں، تاکہ وہ جو فجر کی نماز ہوتی ہے وہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب آپ لوگ اس وقت نماز ادا کریں گے اور وظیفہ کریں گے تو آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت ہوگی،
اور آپ لوگوں کو کامیابی بھی بالکل ملے گی۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو، آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کا ہمارا درس اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور کمنٹ کے اندر اللہ پاک کے 2 صفاتی نام کوئی سی بھی لکھ دیے گا۔ اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اور پیارے دوستوں، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی دل کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے لیے بہترین عزت اور رزق والا بندوبست فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔